شاندار شاندار اور لازوال ایک صدی سے زائد عرصے سے ایفل ٹاور نہ صرف پیرس کی علامت کے طور پر بلکہ انسانی ذہانت اور تخیل کی روشنی کے طور پر کھڑا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوہے کا دیو کیسے وجود میں آیا، یہ کیوں بنایا گیا تھا، اور یہ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں کو مسحور کر رہا ہے؟ آئیے ایفل ٹاور کی تخلیق کے پیچھے دلکش حقائق کو جانتے ہیں۔ سال 1887 تھا۔ فرانس عالمی میلے کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا تھا، ایک بین الاقوامی نمائش جو فرانسیسی انقلاب کا 100 سالہ جشن منانے جا رہی تھی۔ یہ ترقی، ثقافت اور اختراع کا ایک عظیم الشان مظاہرہ ہونا تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ علامت، ایک ایسا مرکز جو دنیا کو حیرانی میں مبتلا کر دے۔ تب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سامنے آتا ہے گسٹاو ایفل۔ وہ ایک ایسی علامت تعمیر کرے گا جو پیرس کی اسکائی لائن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اس وقت تک ایفل ایک مشہور نام نہیں تھا جسے آج ہم جانتے ہیں۔ وہ ایک اسٹرکچرل انجینئر تھا جس نے پلوں اور ریلوے نیٹ ورکس کو ڈیزائن کرنے کے لیے شہرت حاصل کی تھی۔ جب اس کی کمپنی نے ایک آئرن ٹاور کے لیے منصوبہ پیش کیا جو 300 میٹر اونچا ہوگا تو شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک فضول چیز ہے، یعنی پیرس کے وسط میں ایک اسٹیل دیو کا ہونا۔ لیکن ایفل کے پاس ایک نقطہ نظر تھا۔ وہ انجینئرنگ کی حدود کو آگے بڑھانا چاہتا تھا جو انسانی ترقی کا ثبوت ہوگی۔ اس ٹاور کی تعمیر 1887 میں شروع ہوئی تھی اور اسے مکمل ہونے میں صرف 2 سال لگے تھے۔ یہ اس وقت کا ایک ناقابل ذکر کارنامہ تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوہے کا ڈھانچہ بلند کیا گیا جس میں حیرت انگیز طور پر 2.5 ملین کیل استعمال ہوئے۔ ہزاروں کارکنوں نے دن رات محنت کی، ٹاور کو تیار کیا جو کہ جلد ہی بادلوں کو چیر دے گا۔ 31 مارچ 1889 کو ایفل ٹاور کو باضابطہ طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ ایسی چیز تھی جسے کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہاں ایک دلکش حقیقت یہ ہے کہ ایفل ٹاور کو دراصل عارضی ہونا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسے 20 سال بعد ختم کر دیا جائے گا اور پیرس اپنی ٹاور سے پہلی والی اسکائی لائن پر واپس لوٹ آئے گا۔ لیکن یہ ٹاور تو پہلے ہی پیرس کی علامت بن چکا تھا۔ وائرلیس کمیونیکیشن کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایفل ٹاور کو ریڈیو ٹرانسمیشن کے ٹاور کے طور پر استعمال کرنے کی غرض سے انہدام سے بچا لیا گیا، اور یوں یہ عارضی ڈھانچہ اپنی جگہ قائم رہا۔ آج ایفل ٹاور صرف ایک فن تعمیر کا معجزہ ہی نہیں ہے، یہ آرٹ، ثقافت اور تاریخ کی عالمی علامت ہے۔ 330 میٹر اونچائی پر کھڑا ہے۔ یہ زمین پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے جو ہر سال 7 ملین سے زائد لوگوں کا استقبال کرتا ہے، چاہے وہ تصویروں، فلموں یا پوسٹ کارڈز کے ذریعے ہوں۔ ٹاور خوبصورتی اور رومانس کی نمائندگی کرتا ہے جو دراصل پیرس کی علامت بن گیا ہے۔ کئی دہائیوں سے ایفل ٹاور تاریخ کے خاموش گواہ کے طور پر موجود ہے۔ 1900 کی یونیورسل ایکسپوزیشن کی عظمت سے لے کر 2 عالمی جنگوں میں بچنے تک، اس نے پیرس کو اپنے سنہری اور تاریک دونوں دنوں میں دیکھا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ایڈولف ہٹلر نے فرانس کا دورہ کیا تھا تو اس نے مبینہ طور پر اس ٹاور پر چڑھنے سے انکار کر دیا، اور جب فرانس آزاد ہوا تو ایک بار پھر ایفل ٹاور آزادی کی علامت بن گیا۔ لیکن جو چیز ایفل ٹاور کو حقیقی معنوں میں خاص بناتی ہے وہ صرف اس کی اونچائی یا اس کی عظمت نہیں۔ دراصل ایک ایسے دور میں اسے بنایا گیا تھا جب لوہے اور اسٹیل کو صرف صنعتی مواد کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ ایفل ٹاور کے ڈیزائن نے ثابت کیا کہ سخت ترین عناصر کو باہم ملا کر انجینئرنگ اور آرٹ کا خوبصورت شاہکار تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے لیے ایفل ٹاور کی سیر کرنا صرف ایک فہرست میں سے کسی نشان کو ٹک لگانے کے مترادف ہے۔ یہ ایک سیر ہے، چاہے آپ اس کے قدموں میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بونا محسوس کریں اور اس کی اونچائی سے خوف محسوس کریں، یا پیرس کی دلکش اسکائی لائن پر نظریں جما رہے ہوں۔ ایفل ٹاور حیرت
اور خوف کے احساس کو جنم دیتا ہے۔ یہ اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ آپ کسی بڑی اور لازوال چیز کا حصہ ہیں۔ تو آج ایفل ٹاور دنیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی کامیابی کی بنیاد بڑے خواب دیکھنے سے ہی ممکن ہے۔ اس کے اختلافی خیال سے لے کر دنیا کے عظیم الشان اور یادگار ڈھانچے تک کا سفر اسے امید، تخلیق، خوبصورتی اور جدت کے جذبے کی علامت بناتا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد آپ اسے صرف ایک ٹاور کے طور پہ نہ دیکھیں، بلکہ ایک کہانی کے طور پر، جو تحریک اور جستجو کی کہانی ہے۔